بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامنٹ آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے، جو سوال ہے آج اس سوال کا میں آپ کو جواب دوں گی انشاءاللہ عز و جل، اور اس یقین اور امید کے ساتھ دوں گی کہ آپ کو آپ کے سوال کا صحیح جواب مل جائے۔ تو ایک رفعت خان صاحب ہیں، وہ کہتی ہیں، صاحبہ ہیں غالباً، وہ کہتی ہیں کہ باجی آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا، چونکہ میری اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے 4 سے 5 دن پہلے کی ویڈیو، جس میں میں نے بدعت سے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، آمد میں، یا کہو کہ پیدائش کی وقت میں آپ کیک کاٹنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اس بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے مجھ سے کامنٹ میں کہا کہ باجی کیک کاٹنا کہاں سے بدعت ہو گیا بھائی، کیک تو حلال ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہی کیک کو حلال نہیں کیا ہے تو آپ کیسے حرام کہہ سکتی ہو؟ تو میں پہلے آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتی ہوں۔ 2 آپ کے سوال تھے، میں 2 سوال میں سے پہلے ایک کا جواب دیتی ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ دیکھو، غیر اللہ کے نام کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ اگر آپ کوئی اور نام کا کھاتے ہو وہ جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیک جو ہے وہ حلال ہے، لیکن آپ کس نوعیت سے کھا رہے ہو، کس نسبت سے کھا رہے ہو، کس نسبت سے کیک کو کاٹ رہے ہو، وہ چیز ناجائز بولی۔ میں نے یہ نہیں بولا کہ کیک کھانا بھائی حرام ہے، کوئی کیک نہیں کھائے گا آج کے بعد سے، نہیں، کیک کس نسبت سے کاٹ رہے ہو، کیک کس نوعیت سے کھا رہے ہو، وہ چیز بدعت ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھاتی ہوں کہ مندر میں جو پرساد کے نام پر ملتا ہے وہ بھی رزق حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موتی چور کا لڈو، جو کہ ایک حلال کھانے سے حلال رزق بنتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ لڈو کو حلال ہے، وہ تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ مندر میں بطور پرساد کے دیا جا رہا ہے، میں آپ کو لا کر دوں، آپ کھا لو گی؟ مندر کا پرساد میں آپ کو لا کے دوں گی، آپ کھا لو گے؟ آپ بولو کہ نہیں، یہ تو ہندوؤں کا ہے، یہ تو پرساد ہے، یہ تو غیر اللہ کے نام کا ہے، یہ تو کھانا جائز نہیں ہے، یہ تو کھانا حرام ہے۔ پھر میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ لڈو تو کیسے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو رزق ہے، یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی یہ لڈو تو رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے، کوئی خنزیر کا گوشت تھوڑی ہے، کوئی اس کے اندر شراب مکس تھوڑی کی گئی ہے، یہ تو پیور اللہ تعالیٰ کا اناج جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو اس کا لڈو بنا ہوا ہے، تو حلال ہے، کھا لو، بھلے پرساد ہے، بھلے غیر اللہ کے نام کا ہے، آپ کھا لو۔ آپ کھا لو گے؟ آپ نہیں کھاؤ گے، کیونکہ اس حلال لڈو کی جو نسبت ہے وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ بھگوان سے ریلیٹڈ کرتے کہ ان کا پرساد ہے، آپ نہیں کھاؤ گے میری بہن۔ بالکل اسی طریقے سے جو آپ کیک کاٹتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کی وجہ سے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب خود اللہ تعالیٰ نے نہیں منائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود نہیں منائی، ہم سے زیادہ، صحابہ کرام سے زیادہ، سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہنچ بھی نہیں سکتے، وہاں چھو بھی نہیں سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مبارک کو منایا ہی نہیں، سالگرہ کہہ لو، برتھ ڈے کہہ لو، پیدائش کہہ لو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو خود پوشیدہ رکھا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اس بارے میں حدیث مسند نہیں ہے، صحیح حدیث کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن چلو اگر کھینچ تان کی کہیں سے بھی گھما پھرا کے اگر ہم لے آتے ہیں کہ بھئی ہاں 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے ہی اس سالگرہ کا رواج نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ بھی تو یہ رواج نکال سکتے تھے، دین میں ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ نکال سکتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی مشکل نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو پریشانی نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیدائش کا دن منوا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں منوایا، پیدائش کا دن نہیں منوایا۔ انفیکٹ اس سے الٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ ہے اس کو پوشیدہ رکھا ہے ہم لوگوں سے،
تاکہ بدعت نہ ہو. لیکن عالم یہ ہے ہمارا کہ پھر بھی ہم بدعت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا. اب کون سی تاریخ کے پیر کو پیدا ہوا تھا؟ یہ چیز خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو بالکل اسی طریقے سے کیک حلال ہے، لیکن کیک آپ کس نوعیت سے، کس نسبت سے کاٹ رہے ہو، یہ بدعت ہے نا میری بہن. آپ بدعت سمجھو. یہ بہت جو شرک ہے نا، بہت باریک سی لکیر آتی ہے، اس لکیر سے ہی تو ہم نے بچنا ہے، اس بدعت سے ہی تو ہم نے بچنا ہے. اب دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تو بھائی صحابہ کرام سے تو پزا برگر بھی کیا نام ہے، آپ صحابہ کرام سے پزا اور برگر بھی ثابت نہیں ہے، تو آپ تو پزا اور برگر کو بھی حلال نہیں بولو گے. ارے بھائی، پزا لے لو، برگر لے لو، شاورما لے لو، زنگر لے لو، آپ کچھ بھی لے لو، یہ سب رزق حلال سے بنائے گئے انوینشن ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز چاہے وہ کیک ہو، مٹھائی ہو، رسگلہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حلال سے بنائی گئی چیزیں ہیں جو الگ الگ طریقے سے لوگ الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگ بناتے ہیں، تو ذائقے بھی بدل جاتے ہیں اور ان کی شکلیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، تو ہے تو وہ رزق حلال نا. اور رہی بات صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام پزا، برگر، شرگر، زنگر ان سب کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے جھنڈے کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ جھنڈا لے کر بھاگتے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے. وہ پزا برگر کی تبلیغ نہیں کرتے تھے کہ ان سے پزا برگر تو ثابت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پزا برگر کی تبلیغ کرنے کی ہمیں حکم نہیں دیا ہے، کیک کاٹنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے، ہمیں تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور ہر ایک پر فرض ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے. اچھے کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا، اسے کہتے ہیں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ ہر ایک پر فرض ہے، آپ پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے، سب پر ہے. آپ اچھے کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکو، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا. ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن خود سے مقرر کر لو اور خود ہی برتھ ڈے مناؤ، کیک کاٹو، لائٹیں سجاؤ اور نئے نئے کپڑے پہنو، عید مناؤ. عید صرف اور صرف حدیث آپ لے لو، قرآن مجید لے لو، یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن پر ہمیں چلنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے. عید اور بقرہ عید، ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید ثابت ہی نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی عید منائی، نہ صحابہ کرام نے کوئی عید منائی. چلو اللہ تعالیٰ کی محبت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن صحابہ کرام جیسی محبت کرنے کا ہم سوچ تو سکتے ہیں نا کہ بھائی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گی، مگر میں نہیں کر سکتی، میں کر ہی نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت میں کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا وہ تقوی ہی نہیں ہے جو تقوی صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا. جو محبت، جو جلالی جنونی محبت ہوا کرتی تھی نا صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کسی میں ابھی ہو ہی نہیں سکتی اس طرح کی محبت. تو مجھے بتاؤ، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تیسری عید منائی نہیں، عید میلاد النبی منائی نہیں، ان کو منانی چاہیے تھی نا. ہم سے زیادہ تو وہ محبت کرتے تھے، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عمر کا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تھی کہ کوئی کہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے، جیسے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا تلوار سے. یاد ہے نا، پتہ ہے نا یہ والی بات. تو محبت کی یہ شدت تھی، یہ عالم تھا. تو انہوں نے کیوں عید میلاد النبی نہیں منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، محبت میں عید میلاد النبی مناتے نا. وہ لباس پہنتے، نیا لباس پہنتے، شیرنی بانٹتے، چیزیں بانٹتے اور بریانیاں بانٹتے، کھانا بانٹتے، کیک کاٹتے، اپنے گھر کو سجاتے، گھر والوں کو نئے کپڑے پہناتے، ایسی عید مناتے. ایسی عید نہیں منائی میری پیاری بہن.
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کا حکم فرمایا، وہی دین کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا. جو صحابہ کرام نے دین پھیلایا، صحابہ کرام نے یہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا نا، وہ اس میں بالکل بھی تیسری عید شامل نہیں تھی، عید میلاد النبی شامل نہیں تھا. یہ بدعت ہے. میں صرف اور صرف اس بات پر اڑی ہوئی ہوں، یہ تیسری عید جو عید میلاد النبی کے نام پر منائی جا رہی ہے، یہ سراسر بدعت ہے. بدعت ہے تو بدعت ہے. اللہ تعالیٰ بدعت کو معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ بدعت شرک کے مترادف ہے. شرک کر رہے ہو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. نادان اور معصوم لوگوں کو یہ بتانا سمجھانا لازم ہے. یہ ہم پر لازم ہے کہ جن کو نہیں معلوم، جن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تیسری عید منانا جائز نہیں ہے، ان کو بتانا ہم پر فرض لازم ہے. اور اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو بھائی دنیا میں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، ہدایت کرنے کا حکم نہیں فرمایا. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں باشعور بنا، تاکہ ہم حق اور باطل کو سمجھ سکیں. اور اس کے بیچ میں جو ایک باریک سی لکیر جا رہی ہے نا بدعت کی، جو شرک کے مترادف ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم شرک کر بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے. ہماری تمام نیکیاں جو ہم نے کی ہیں نا، وہ سب کچھ سب اللہ تعالیٰ لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آپ کی جو دونوں سوال ہیں اس کا جواب آپ کو اچھے سے مل گیا ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.